علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 207 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 208 سے انشاءاللہ آج ہماری کلاس کا آغاز ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فإن زللتم، پھر اگر تم پھسل جاؤ، من بعد ما جاءتکم البینات، بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح آیات، واضح بینات، نشانیاں، دلیلیں آ چکی ہوں۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو پس جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ
بادل کے سائبانوں میں آ جائے، والملائکۃ اور فرشتے بھی، وقضی الامر اور کام تمام کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور اور سب کام اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں۔ سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھ لیں، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دیں، ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو، فإن اللہ شدید العقاب تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ زین للذین کفروا مزین کر دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، ویسخرون من الذین آمنوا اور وہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو ایمان لے آئے، والذین اتقوا اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا جو ڈرے، فوقہم یوم القیامہ وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ لوگ ایک ہی امت تھے، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین پھر اللہ نے نبی بھیجے جو خوشخبریاں دینے والے بھی تھے اور ڈرانے والے بھی، وانزل معهم الکتاب بالحق اور ان کے ساتھ کتاب بھی نازل فرمائی حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں وہ اختلاف کیا کرتے ہیں، وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ دی گئی تھی بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلیل آ چکی تھی۔ فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ تو پس جو لوگ ایمان لائے انہیں اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے حق میں سے اس بات کی ہدایت کی جس میں انہوں نے اختلاف کیا، واللہ یہدی من یشاء اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ ام حسبتم کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، ان تدخلوا الجنۃ کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، مستہم البأساء والضراء انہیں تنگ دستی اور تکلیف نے چھوا، وزلزلوا اور وہ سخت ہلائے گئے، حتیٰ یقول الرسول یہاں تک کہ رسول بھی پکار اٹھے، والذین آمنوا معہ اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، متی نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب سن لو یقینا اللہ کی مدد قریب ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی مختلف کیفیات ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اللہ سے صرف دنیا طلب کرتے ہیں، اور کچھ ہیں جو دنیا اور آخرت اللہ سے دونوں طلب کرتے ہیں اور اللہ سے جہنم کے عذاب سے پناہ بھی مانگتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں جو منافقت پر ہیں اور جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو فساد کرتے ہیں، سخت جھگڑالو قسم کے ہیں، اور جب ان کو یہ کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو ان کو ان کا تکبر اور انا گناہ کے اوپر مصر رکھتی ہے۔ اس کے مقابلے میں فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے ساتھ سودا کر چکے، ان کی جان بھی اللہ کے لیے وقف ہے، ان کا مال بھی اللہ کے لیے وقف ہے۔ تو فرمایا اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا نرمی کا معاملہ کرنے والا اور بڑی رحمت کا معاملہ کرنے والا ہے۔ اب فرمایا کہ ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ مختلف قسم کے لوگوں کی مثالیں یا احوال بیان کر کے اب عمومی طور پہ سب مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا ہے، اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایمان والا بھی کہا جا رہا ہے
اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان مومن ہونے کے ساتھ ساتھ بہرحال کمی کوتاہی کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ تصور کہ مومن گناہ نہیں کر سکتا اور مومن سے غلطی نہیں ہوتی، یہ درست بات نہیں۔ ایمان بہرحال اپنے ساتھ بہت ساری غلطیاں اور کوتاہیوں کے باوجود ایک بندے کے اندر موجود ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے لیے لائسنس حاصل کر لے کہ ٹھیک ہے میں تو بندہ مومن ہوں اور اسلام نے مجھے اس بات کی چھوٹ دی ہے کہ میں گناہ کرتا رہوں تب بھی میں مومن رہوں گا، اس لیے بس میں فلاں کام بھی غلط کرتا ہوں فلاں کام بھی غلط ہوں تو ٹھیک ہے، بس میرا اعتراف ہے کہ میں غلط کرتا ہوں لیکن میں اس پہ مصر رہوں۔ یہ دو باتیں متضاد باتیں ہیں۔ اس بندے کے اندر در حقیقت علم نہیں، جہالت پائی جاتی۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے میرا گناہ یا میری کمی اور کوتاہی یا میری غلطیاں کوئی اثر نہیں ڈالتی۔ اچھا، بعض لوگوں نے اپنے لیے دین کی مختلف ڈائمنشنز جو ہے نا وہ مخصوص کر لی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ چونکہ ہم یہ پورے کرتے ہیں تو باقی کے جو معاملات ہیں اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، لین دین کے معاملات میں حلال حرام کی تمیز کرنا، حقوق العباد کا خیال کرنا، اللہ نے جو فرائض مختلف لوگوں کے جو حق ہیں جو آپ کے اوپر واجب کیے ہیں ان کو ادا کرنا، ان کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں۔ وہ اپنے طور پر ایک اچھے مسلمان کے لیے یہ بات بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرتے ہیں ہم بہترین مسلمان ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے صف کے نمازی، ہر سال عمرے اور حج پہ جانے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اخلاق کے اتنے گراوٹ کے حامل ہیں کہ ان کو دیکھ کر بندے ارد گرد کے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کو سکھا رہا ہے تو پھر تو ہم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرنا ہی ہے۔ اور بالکل اس کے برعکس بھی ہے معاملہ۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے، سمجھ لیا ہے کہ حقوق اللہ تو اللہ نے معاف کر دینے، اس لیے حقوق العباد اور دیگر مخلوقات کے جو حقوق ہیں صرف ان کی پاسداری ہونی چاہیے۔ ایمان، دین یہ صرف دل کی کیفیت کا نام ہے۔ ظاہر میں ہم جیسے مرضی ہوں، ہم اللہ کے کیسے ہی حقوق کی پامالی کیوں نہ کرتے ہوں، ہم نماز نہ پڑھتے ہوں، استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کریں، زکوٰۃ ادا نہ کریں، اسلامی شعائر جو ہیں ان کی پابندی نہ کریں، ظاہری طور پر دیکھنے سے کوئی فرق پتہ نہ چلے کہ یہ بندہ مسلمان ہے، کافر ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کیا ہے، کوئی اس کے اندر علامت مسلمانوں والی نہ ہو، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ جی چونکہ میں کسی کو دکھ نہیں پہنچاتا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اچھا، آپ دیکھیں گے ایسے لوگ جو ہے بڑے جو ہے نا ایکٹیو ہوں گے مختلف قسم کے، حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق کے لیے۔ دنیا میں اگر کسی جگہ پر کوئی ویڈیو وائرل ہو جائے جس میں کسی کو کوئی بندہ کسی جانور پر ظلم کر رہا ہو تو وہ بڑا جو ہے نا دکھ اور تکلیف میں آ جائے کہ جی یہ تو جو ہے نا بڑی مخلوق کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا۔ لیکن جس خالق نے سب کچھ عطا کیا ہوا ہے اس کا حق کے معاملے میں اس نے اپنے لیے خود فیصلہ کر لیا ہے کہ میں یہ حق نہ بھی ادا کروں تو میں چونکہ ان چیزوں کا خیال کرتا ہوں۔ دین کا اصل مقصود یہ ہے کہ انسان کے اندر انسانیت آ جائے تو وہ میرے اندر ہے، اس لیے نماز روزے کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بات دین کے نام پر سمجھائی بھی ہے کہ نماز تو یہ کہتی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحاشی اور نافرمانی کے گناہ کے کاموں سے روکتی ہے، تو چونکہ ہم کوئی فحاشی کا کام نہیں کر رہے، ہم تو کسی کے ساتھ بدکاری نہیں کر رہے، ہم حرام قسم کے ریلیشن شپس میں نہیں ہیں اور مخلوق کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی نہیں کر رہے، جھوٹ نہیں بولتے، کاروبار میں جھوٹ نہیں بولتے، اور بہت سارے جو ہے نا ہم نے جانوروں کے لیے بڑے آسانیاں پیدا کی ہوئی ہیں، اس لیے ہمارا اصل مقصود پورا ہو چکا ہے دین سے متعلق۔ اللہ رب العزت پر ایمان لانے، اللہ کے تعارف کے متعلق، توحید کے متعلق، انبیاء پر ایمان لانے کے متعلق بنیادی جو اسلامی عقائد ہیں، ایمانیات ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، اس سے متعلق آپ ان سے سوال کریں تو وہ نابلد ہیں
اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پھر بھی دین پہ پورے پورے۔ اور ایک تیسرا طبقہ بھی ہے جنہوں نے اپنے لیے دین کے لیے ایک اور ہی راہ متعین کی، اور وہ راہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو ان کو بھلی معلوم ہوتی ہے انہوں نے اس کو دین سمجھ کے اختیار کر لی۔ آپ ان کو کہیں کہ یہ باتیں دین کا حصہ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں منع بھی تو نہیں کیا۔ ہم اگر اللہ کو یاد کرنے کے لیے ایک محفل سجا لیں اور وہاں پر بیٹھ کر قوالی ٹائپ گانا بجانا کر لیں جس کے اندر ہو اللہ کا ذکر تذکرہ، ساری رات بیٹھے رہیں ہو ہا کرتے رہیں، لیکن تذکرہ چونکہ اس کا ہو رہا ہے تو اس لیے ہمارے لیے درست ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اگر ہم دھمالے ڈال کر اللہ کو راضی کریں اور اپنے نفس کو مارنے کے لیے ایک مرد بھی پیر کے اندر گھنگرو پہن لے اور گھنٹے باندھ لے اور اپنے اوپر مالائیں چڑھا لے اور میلا کچیلا بن جائے تاکہ وہ اپنے نفس کو مار رہا ہو، وہ اندر سے اپنی انا کو مار رہا ہو، تکبر کو ختم کر رہا ہو، وہ دنیا سے کٹ کر کسی خانقاہ میں کسی کٹیا میں بیٹھ جائے اور اس کے لیے وہاں پر بیٹھنا اپنے آپ کے لیے تزکیے کی راہ سمجھتا ہو، اور اس کو ہم یہ سمجھائیں کہ یہ رستہ تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا نہیں ہے، تو وہ کہے کہ بھئی بات یہ ہے، ایک ہے دین کا ظاہر اور ایک ہے دین کا مخفی اور پوشیدہ سلسلہ۔ ظاہری دین کا جو علم ہے وہ ہے جو کتاب اور سنت کے اندر موجود ہے، اور ایک دین کا ہے مخفی اور پوشیدہ سلسلہ جو سینہ بسینہ چلتا ہوا لوگوں سے لوگوں تک منتقل ہو رہا ہے، اور جس میں آج بھی جو بندہ 1000 سال پہلے 500 سال پہلے 600 سال پہلے فوت ہو چکا ہے اس کے ساتھ روحانی دنیا کے اندر ایک تعلق قائم ہو سکتا ہے، تصور شیخ کرنا پڑتا ہے، مختلف مشائخ کے پاس جا کر اجازت لینی پڑتی ہے، اپنا قلب جاری کرنا پڑتا ہے، اور شریعت سے والا تر ایک طریقت کا راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے ہم دین کی اصل اور بنیاد اور اس حقیقی عشق تک پہنچتے ہیں جو اللہ رب العزت تک لے کر جاتا ہے۔ اور اس کے لیے جو عشق مجازی ہے، جو دنیاوی لوگوں سے عشق ہے، محبت ہے، اس کی منزلیں طے کرتا کرتا وہاں سے ٹھوکریں کھاتا کھاتا بندہ وہاں پہنچتا ہے۔ تو یہ بھی کچھ لوگوں نے اپنے لیے دین کے نام پہ راہ متعین کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے مقابلے میں فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، لوگوں اسلام کے اندر پورے پورے داخل۔ یہ اپنی مرضی کا دین، کچھ کو چھوڑ دینا اور کچھ کو لے لینا، یہ بائی چوائس نہیں، یہ میرے اور آپ کے اوپر نہیں ہے کہ جی یہ والا جو یہ سارا پورا ایگزام کا پیپر یہ ہے اور اس میں سے جو ہے نا اتنی چوائس ہے، 20 میں سے جو 10 سوال کر لے جو کوئی سے بھی کر لے تو بس ٹھیک ہے، اس کو پورے نمبر مل جائیں گے۔ ایسا کوئی سلسلہ اللہ کے ہاں نہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک بندہ مومن کو اسلام دین کے طور پر دیا، اور اس لیے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز اس کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہا کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب لے کر آئے گا، کوئی اور مسلک لے کر آئے گا تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مکمل کوڈ آف لائف جو ہے، زندگی گزارنے کا مکمل دستور، اس لیے ہم کہتے ہیں دستور حیات ہے اسلام، یعنی اس میں آپ کی پیدائش سے لے کر اس دنیا سے رخصت ہونے، زمین کے اندر واپس دبائے جانے تک کے تمام مراحل کی ہر جگہ کی رہنمائی موجود ہے۔ ہر وقت کس طرح کا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اس سے متعلق رہنما اصول موجود۔ ہر جگہ پر ان اصولوں کو فالو کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے ان معاملات میں کہ اللہ پر ایمان لانے، رسول پر ایمان لانے، فرشتوں پر ایمان لانے، آخرت پر ایمان لانے کے حوالے سے تو مسلمان ہوں، لیکن اپنی خوشیوں کے اندر میں مسلمان نہیں۔ اپنی خوشی کے موقع پر میں یہ بات کہوں کہ جی میری تو شادی ایک مرتبہ زندگی میں ہونی، گھر والے کہیں جی کہ یہ تو شادی ایک ہی دفعہ ہونی ہے، تو بار بار روز ہونے والا کام تو ہے نہیں ہے۔ پہلے بچے کی باری یہ کہیں جی یہ تو پہلی شادی ہے ہمارے گھر میں، آخری والی کے باری کہیں گے جی یہ تو آخری ہے ہمارے گھر میں، اور درمیان والوں کے بارے میں کہیں جی دوسروں کے ساتھ یہ کیا تھا تو اب اس کی باری نہ کریں تو یہ کیا سوچے گا۔ تو پھر بہانے تو بہت ہیں، غمیاں ہماری، ہم ساری چیزوں میں مسلمان ہیں لیکن غمی میں مسلمان نہیں ہیں۔ ہماری غمی اپنی ہے، ہم نے اس میں اپنے چہرے پہ تھپڑ بھی مارنے ہیں، ہم نے اونچی اونچی نوحے بھی کرنے ہیں، ہم نے گریبان بھی چاک کرنا ہے، باقاعدہ طور پہ بین ڈالنا ہے، لوگوں کو دکھانا ہے،
پھر اس کے بعد لوگوں کو جمع کر کے تیسرے دن مخصوص قسم کے اعمال کرنے ہیں، 7ویں دن کچھ اور کرنے ہیں، پھر جو ہے نا 21ویں دن کچھ اور کرنے ہیں، 40ویں دن کچھ اور کرنے ہیں، پھر سال کے سال برسی پہ کچھ اور کرنا ہے۔ ہر چیز میں آپ کو دیکھے گا کہ دین کا ایک علیحدہ ورژن ہے لوگوں کا، اس چیز میں مسلمان ہے، اس چیز میں اپنی مرضی۔ یہ جو مرضی والا دین ہے یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں دین ایک ہی ہے، اور وہ دین ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اس لیے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کوئی کام کرے، اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی عبادت کرے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، روزے رکھے، من عمل عملا، عملا کے اوپر تنوین جو ہے نا یہ نکرہ ولی ہے، یعنی یہ عموم میں شمول، اس میں شمول ہے، ہر کام وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو بندہ کوئی بھی کام کرے اور اس پہ ہماری سٹیمپ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوتھینٹیفائی نہیں ہے کہ یہ کام ہے یا نہیں، کرنے والا ہے یا نہیں ہے، فہو رد، اللہ کے ہاں وہ مردود ہے۔ مجھے دیکھنا ہے میری یہ شادی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، میں نکاح کرنے جا رہا ہوں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، میرا یہ جائز ایک تعلق ہوگا، رشتہ ہوگا، لیکن اس کا طریقہ کار سارا میرا اپنا مرضی کا ہے، تو کیا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے؟ اس میں خیر اور برکت پیدا ہوگی؟ فہو رد، اللہ کیا مردود ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں میں مردے بخشوا رہا ہوں، میرے پیارے چلے گئے ہیں اور میں ان کے لیے ایصال ثواب کے کام کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا کر کے دکھایا ہی نہیں، فہو رد، اللہ کے ہاں وہ مردود عمل ہے۔ میری زندگی کے بہت سارے اہم ڈیسیجنز جو میں نے اپنی مرضی سے لے لیے، اس میں نے سوچا ہی نہیں کہ یہ اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہے میرے ڈیسیجنز یا نہیں ہے، مجھے اس راہ پر چلنا بھی چاہیے تھا یا نہیں چلنا چاہیے تھا۔ تو میرے بھائی یہ دین ہے، یہ مسلک اور مذہب نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ جی صرف مخصوص ریچولز کا نام ہے، آپ جا کر سنڈے کے سنڈے پریئر کر لیتے ہیں، آپ جا کر جمعے کے جمعے جمعہ پڑھ لیتے ہیں، آپ کچھ سال کے سال کچھ میلے ٹھیلوں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو ہے نا جس کو مذہب سمجھا جاتا ہے نا، اس کے تو اصول ضابطے یہ ہیں کہ مذہب جو ہوتا ہے وہ آپ کو کچھ مخصوص ریچولز بتاتا ہے اور کہتا ہے جی آپ مخصوص ایام کے اندر یہ کام کر لیں، اس کے بعد آپ جو کچھ مرضی کرتے رہیں۔ تو لوگوں نے وہی کاپی کیا ہے، کاپی پیسٹ ہے یہاں پہ۔ تو کچھ لوگ ہیں جن کے لیے دین کا مطلب یہ ہے ربیع الاول کی خوشیاں منانا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مہینے میں دنیا میں تشریف لائے تھے، ہمیں بڑی خوشی ہے، بڑی محبت ہے جی، اور اس خوشی میں وہ جو کچھ مرضی کرتے رہیں۔ ان کچھ ایام میں 12 ربیع الاول تک بالخصوص یا پورے ربیع الاول میں وہ محبت اور عشق کا جذبہ جاگے گا، اور اس کے بعد سارا سال میں جو مرضی کروں، مجھے پتہ بھی نہیں ہے اللہ کے رسول کا یہ کام کیسے تھا، یہ کیسے تھا، یہ کیسے تھا، میری زندگی کے اٹھن بیٹھن ہر چیز مخالفت میں ہے، پھر بھی میرا اسلام پورا محفوظ ہے کیونکہ میں نے 12 ربیع الاول جو منا لی۔ کچھ لوگوں نے اس سے برعکس محرم کے کچھ دن منا لیے اور آل بیت کے ساتھ اپنے تعلق اور ان کی محبت میں، ان کے غم میں کالے کپڑے پہننا، اپنے آپ کو پیٹنا، نوحہ کرنا، ان کی یاد کرنا، ان کا ذکر کرنا اور فلاں کرنا، اور کربلا کو یاد کر کے اس کی باتیں کر کے ایک مسلسل دین کے پیرالل ایک اور دین کھڑا کر دیا، ہوا کھڑا کر دیا، اور سمجھا کہ جی بس یہ جو ہے نا کام جس نے کر لیا اس کا دین مکمل ہے۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ آپ چیک کر کے دیکھ لیں، پورا سال سیکولر اور بہت حد تک ملحد قسم کے جو لوگ ہیں، لنڈے کے دیسی لبرل، یہ پورا سال جو لبرل ہوں گے محرم میں یہ دیندار ہو جائیں گے۔ پورا سال جو فلموں میں کام کرنے والے ہوں گے، ڈراموں میں کام کرنے والے ہوں گے، الیکٹرانک میڈیا اور انڈسٹری کے لوگ جو ہیں باقاعدہ طور جو اس انڈسٹری کے کرتے دھرتے ہیں، ان کو نہ اللہ کے رسول، آل بیت، کسی کی محبت یاد نہیں ہے کہ وہ کیسے تھے، ان کی زندگیاں کیسی تھی، لیکن مخصوص دنوں میں ان کا لبادے بھی مختلف ہو جائیں گے اور وہ ایک دم سے دیندار ہو جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے سمجھا ہے ان 10 15 20 دن مخصوص قسم کے کام کر لو، اس کے بعد ہمیں چھٹی ہے، ہم جو مرضی کرتے رہیں۔ اور یہی حال ہم میں سے اکثر کا۔ اگر ہم نے ظاہری طور پر دین اختیار کیا ہے تو اخلاق، کردار، معاملات میں ہم دین سے نابلد ہیں، اور اگر ہم نے کسی ایک چیز پر فوکس کیا ہے تو ہم باقی اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ دے کر بیٹھیں گے، ٹھیک ہے نہ مجھے داڑھی رکھنے کی ضرورت ہے، کیوں میں تو نماز پڑھتا ہوں، میرے اندر تو ایمان موجود ہے، یہ کوئی فرض تھوڑی ہے، یہ تو بس ٹھیک ہے ایک بس رکھ لی تو اچھی بات ہے، نہیں رکھی تو بھی کوئی بات نہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین اس میں موجود ہیں۔ آپ فرماتے خالفوا المجوس والیہود، مجوسیوں کی مخالفت کرو، داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو چھوٹا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم آ جاتا ہے تو وہ امر ہے، یہ حکم ہے، یہ واجب فرض ہے۔
سنت جب ہم یہ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، علماء جب یہ کہتے ہیں وہاں سنت بمقابلہ فرض مراد نہیں ہوتا۔ سنت کی دو طرح کی اصطلاحات علماء کے ہاں استعمال ہوتی ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں یہ فلاں عمل سنت ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ اور فقہا جب بات کرتے ہیں کہ یہ بات سنت ہے تو وہ فقہا جب فقہی اصطلاحات میں استعمال کرتے ہیں تو ایک چیز فرض ہوتی ہے اور ایک چیز سنت ہوتی ہے، یعنی جو فرض سے نچلے درجے پر ہے، کرنے پر ثواب ہے اور نہ کرنے پر گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑتے رہے، مسلسل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیں، جب ہم کہتے ہیں نا داڑھی سنت ہے تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ سنت کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ والا سنت ہے کہ جو فرض نہیں ہے۔ نہ، ایسی بات نہیں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے باقاعدہ طور پہ کتابچہ لکھا ہے جس میں تمام وہ دلائل ذکر کیے ہیں کہ داڑھی رکھنا فرض ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے اپنی انٹرپریٹیشن ہے، اپنی ایک رستہ ہم نے نکالا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر بندے نے اپنے لیے نا ایک جواز کا رستہ، ایک لائسنس تلاش کیا ہوا ہوتا ہے۔ جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے نا وہ گھٹنوں سے، ٹخنوں سے شلوار جو ہے نا یا اپنے پینٹس اور پجامے جو ہے نا نیچے رکھنے کے لیے کوئی جواز گھڑے گا اور کوئی نہ کوئی لائسنس نکال کے لائے گا۔ اچھا، جس نے یہ دو کام کر لیے نا وہ تو سمجھے گا کہ میں اسلام کے اس مقام اور درجے پر پہنچ چکا ہوں جہاں پر دنیا جہان کی بد اخلاقی کرنے کا مجھے جواز مل گیا۔ میں تو میرے سے تو ساری دنیا حقیر ہے، والعیاذ باللہ۔ یہ جو تقوی کی بد ہضمی ہے نا اور اس کا جو تکبر ہے، یہ انسان کو اس گڑھے میں لے جاتا ہے جہاں سے باہر نکلنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے دین کا ایک کامل اور شامل تصور ہے، اور وہ کب آتا ہے؟ جب میں اور آپ اس بات کا فیصلہ کر لیں گے کہ بھائی دین وہ ہے جو ہمارے زندگی کا راہ متعین کرتا ہے، دین وہ ہے جو جس سمت میں لے کر جائے گا میں وہاں جاؤں گا۔ جس دن میں نے اور آپ نے یہ فیصلہ کر لیا اس دن ہمارے لیے معاملات آسان ہو جائیں۔ لیکن جب تک ہم یہ سمجھیں گے کہ دین میری راہ متعین نہیں کر سکتا، اگر دین ایک طرف جا رہا ہوگا اور میری سوچ یا میری خاندان کی سوچ یا میرے رسم و رواج ایک طرف جا رہے ہوں گے تو میں ٹلٹ ہو کر رسم و رواج اور اپنی مرضی اور خواہش کی طرف چلا جاؤں گا، اور دین ٹھیک ہے پھر بھی میرا برقرار رہے گا، تو بھائی ایسا دین اللہ کے ہاں جسٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہو، کل کو اس کا جواب دینا پڑے۔ ہاں، بندہ دین کے ساتھ مخلص ہو، یہ فیصلہ کر لے کہ دین میری راہ متعین کرے گا اور اس کے مطابق چلنا شروع کر دے، پھر کہیں پر بھول چوک ہو سکتی ہے، کہیں غلطی ہو سکتی ہے، کہیں انسان نفس کے ہاتھوں مجبور ہو سکتا ہے، شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو سکتا ہے، وہاں توبہ استغفار کر کے واپس پلٹے۔ لیکن یہ جو رستہ ہے نا کہ ساری زندگی مرضی کے ساتھ گزارتے چلے جانا اور ساتھ میں الحمدللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ بھی پڑھتے جانا، یعنی اس کی آپ کو ایک مثالیں میں اس لیے دیتا ہوں تاکہ بات زیادہ سمجھ آ جائے۔ آپ کو جو ہے نا الیکٹرانکس میڈیا پہ ادھر ادھر بہت سارے نا انٹرویوز نظر آئیں گے، تو جس کی جو ہے نا عید پہ فلم ریلیز ہونے والی ہوگی نا وہ بھی کہہ رہا ہوگا بس جی دعا کریں نظر نہ لگے، انشاءاللہ ہماری جو فلم جو ہے نا اللہ کے حکم سے بڑی کامیاب ہو جائے۔ اچھا، جس کی کامیاب ہو جائے اس کو لوگ کہیں گے جی واہ جی واہ بڑی مبارک ہو، کہے گا جی ہاں جی ماشاءاللہ بڑا اللہ کا فضل ہو گیا۔ کہاں سے یہ فضل ہو گیا بھائی؟ یہ اللہ رب العزت کا اس میں فضل کہاں سے آ گیا؟ جو کام اللہ کو غضب میں مبتلا کرنے والا ہے، جس کی وجہ سے، جس کے اندر بہت کچھ ایسا ہے جس پر اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، آپ کہتے ہیں الحمدللہ بڑا اچھا اللہ کا فضل ہو گیا اور میں جی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ کام جلدی جو ہے نا یہ والا جو پروجیکٹ ہے نا جس میں LGBTQ اور فلاں فلاں جو ہے پروموٹ کر رہا ہوں وہ بڑی جلدی انشاءاللہ آ جائے گا جی مارکیٹ میں۔ یہ کیسا انشاءاللہ ہے؟ تو در حقیقت ہماری جو بنیادی سافٹ ویئر ہے نا وہ کرپٹ ہے، ہمارا تصور دین کرپٹ ہوا وہ، تو تصور دین ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ تصور دین شامل اور کامل ہے، وہ پورے ایک نظم و ضبط کا نام ہے۔ دیکھیں مجھے اور آپ کو یہ بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آتی کہ جو بندہ ہے نا اگر کوئی آرمی میں تو اس کو فوج کا ڈسپلن فالو کرنا پڑتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں فوج کا ڈسپلن فالو نہیں کرتا۔ یہ کیا بات ہوئی روزانہ وردی پہن کے جاؤ، گرمی ہے موسم ایسا ہے میرا دل کرتا ہے جی میں ٹی شرٹ پہن کے اور جو ہے نا شارٹس پہن کے جاؤں، کیا ہے جی کیا ہو گیا؟ کیا قیامت کون سی آ جائے گی کہ اگر میں وردی نہیں پہن کے جاؤں گا؟ آج دفتر ہی آنا کام، آپ کو تو میرے اصل کام سے مطلب ہونا چاہیے،
وردی میں کیا رکھا ہے، کپڑوں میں کیا رکھا ہے، بیجز میں کیا رکھا ہے، ٹوپی میں کیا رکھا ہے، سلوٹ میں کیا رکھا ہے. یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں، اور اگر کوئی بندہ کہے تو اس کی مان لی جائے گی. کہیں کسی دنیا کے، پاکستان کو چھوڑیں، دنیا کے کسی ملک کے کسی جو ہے نا فوجی ڈسپلن میں یہ بات نہیں مانی جائے گی. وجہ یہ ہے جتنے بھی فوجی ادارے ہیں وہ ڈسپلن کا نام، اور ڈسپلن کیوں ہے؟ اس لیے کہ فوجی در حقیقت تیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ جس وقت اس کو آرڈر آئے وہ اپنے کمانڈر کے کہنے کے اوپر کود جائے. اس کو گولی مارنی پڑے تو مارے، کھانی پڑے تو کھائے. یہ تو تبھی ممکن ہے نا جب ساری زندگی اس کی ایک ڈسپلن پر تربیت ہوگی. تو اسی لیے فوجیوں کو یہ ڈسپلن سکھایا جاتا ہے ہمہ وقت. آپ چونکہ چنانچہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، وہ جو اندر ایک سوال پوچھنے کی صلاحیت ہے نا، کیوں، وہ ختم کرتے ہیں وہ، کہ آپ نے کمانڈ کو فالو کرنا ہے، کیوں نہیں پوچھنا. اور اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں وہ سکھاتے ہیں اور اس کو فالو کرواتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ فوجی جب میدان میں اترتا ہے تو آگے سے گولی آ رہی ہو، پھر بھی جب اس کو آرڈر ملتا ہے کہ موو اور مارچ، تو وہ مارچ کرتا ہے. اس کو پتا ہے کہ مجھے گولی لگی، میں مر جاؤں گا، لیکن اس وقت آرڈر ہے. یہ سارا ڈسپلن فالو کرنے کا وجہ ہے. بھائی جو دین آپ سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جب حکم آئے گا تو آپ اپنی جان بھی قربان کریں گے، مال بھی قربان کریں گے، اپنے گھر بار بھی قربان کریں گے، اپنی خواہشات کو بھی چھوڑیں گے اور اللہ کے دین کو مقدم رکھیں گے، اس کا کوئی ڈسپلن نہیں، اس کی کوئی جو ہے نا تربیت نہیں. یہ تربیت صحابہ کرام نے جب لی تھی تب ان کے لیے جانیں دینا بھی آسان تھا اور لینا بھی آسان تھا. ان کے لیے جہاد کرنا بھی آسان تھا اور ان کے لیے زندگی کے باقی معاملات کے اندر اللہ کے احکامات کو سمجھنا اور ان پر عمل پیرا ہونا بھی آسان تھا. لیکن اگر آپ اس کو سمجھیں گے ہی نہیں اور دین کے بہت سارے احکامات کو اس لیے چھوڑ دیں گے کہ یہ کون سا، یہ اس میں کون سی لاجک، سارا دین اسی میں پڑا ہوا ہے، نہیں بھی میں کروں گا تو کیا ہو جائے گا، اس سے کسی کو کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا. تو جب یہاں آپ آتے ہیں نا اس سوچ پہ کہ میں اپنی مرضی کا ٹیلر میڈ دین جو ہے نا، یعنی میرا اپنا ایک تصور ہے، وہ اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں. اس لیے ادخلوا فی السلم کافہ، دین کے اندر پورے پورے داخل. اور وہ کیا ہے؟ جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس وقت اس کے آگے کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور اب ہم اس کی اطاعت کرتے. اب اس میں چونکہ چنانچہ نہیں. چونکہ چنانچہ والی جو قوم ہے نا، اس کا قرآن نے بار بار قرآن میں تذکرہ کیا، اور وہ ہے بنی اسرائیل. اور اس لیے قرآن مجید کے 30 میں سے 28 پاروں میں ان کا ذکر آیا. اور سب سے زیادہ جس نبی کا اور جن کی قوم کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل. چونکہ وہ ہر بات میں یہ چونکہ چنانچہ کرتے تھے، ہر بات میں نا ان کی کوئی نئی جو ہے نا وہ اختراع ہوتی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ دین ان کی خواہشات کے تابع ہو جائے، ان کی خواہشات کو دین کے تابع نہ ہونا پڑے. یہی وجہ آپ قرآن میں جہاں ان کا تذکرہ اٹھا کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرنے کے بعد فرمائیں گے کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے لعنہم اللہ، اللہ نے ان کے اوپر لعنت کر دی، اللہ ان سے غضبناک ہوئے. یہ جو ہم سورہ فاتحہ میں بار بار دعا مانگتے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر آپ کا غضب ہوا اور وہ جو گمراہ ہوئے. تو جن پر غضب ہوا، مفسرین کرام اس بات پر متفق ہیں کہ اس سے مراد یہود ہیں، بنی اسرائیلی ہیں، کہ جن پر اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کا غضب ہوا. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور یہ نہ ہو کہ ایمان کا نام لیتے لیتے بھی تم شیطان کے راستوں کے اوپر، شیطان کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو جاؤ. شیطان جس راستے پر چلا ہے تم بھی ویسے ویسے اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاؤ. اور شیطان کا راستہ ہمارے سامنے ہے، قرآن میں جا بجا اس نے کہا ہے کہ اللہ میں صراط مستقیم پر آ کر بیٹھوں گا اور پھر میں ان کو گمراہ کروں گا، پھر میں ان کو اپنی طرف بلاؤں گا، میں ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی آ کر ان کو گمراہ کروں گا. ولا تجد اکثرهم شاکرین، اور میں آج بتا رہا ہوں اللہ تجھے ان کی اکثریت شکر گزار نہیں ملے گی، ان کی اکثریت ناشکری ہوگی. اور ناشکری کیا ہے؟ اللہ کی ماننے کے بجائے شیطان کی ماننا. اور شیطان کے ماننے میں اس کا ہتھ کنڈا نفس کے پجاری بنانے کے علاوہ کچھ نہیں.
شیطان جتنا انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے وہ اس کے نفس کے راستے سے کرتا ہے، وہ اس کی خواہشات کے راستے سے کرتا ہے، وہ چیزیں جو انسان کو اپیل کرتی ہیں وہ اس راستے سے آتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان آ کر اس کو سونگھتا ہے اور اس کو ایسے کچوکا لگاتا ہے جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے، اور اس کی ایک ایسی کمزوری تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے، اور جو اس کو پتہ لگ جاتی ہے ساری زندگی اس پر محنت کرتا ہے، سب سے زیادہ محنت اس پر ہوتی ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے، آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ بہت اچھے ہیں لیکن کچھ معاملات میں وہ ہمیشہ پھسل جاتے ہیں۔ ہر انسان بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان خود اپنے اوپر بہت زیادہ مبصر کافی ہے، اس کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میں کہاں پھسلتا ہوں۔ عطا ابن رباح غالباً ان کا قول ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر مجھے کوئی بندہ کسی پہاڑ سونے کے اوپر بھی امین بنا دے مجھے اپنے ایمان کا خطرہ نہیں، لیکن کسی کالی کلوٹی لونڈی کے اوپر بھی مجھے امین بنا دے مجھے اپنے ایمان کا خطرہ ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ صنف مخالف کے معاملے میں اپنے ایمان کو نہیں بچا پاتے، کچھ لوگ ہیں اس معاملے میں بڑے پکے کردار کے ہوتے ہیں لیکن پیسہ دیکھتے ساتھ پھسل جاتے ہیں۔ اس طرح ہر کسی کی علیحدہ کمزوری ہے۔ کچھ لوگ ہیں ہر معاملے میں بڑے پکے ہوتے ہیں لیکن تعریفیں سننے کے بڑے ان کو چسکا ہوتا ہے، خوش آمدیوں کے جرمٹ میں بیٹھتے ہیں، ہر وقت واہ واہ کرنے والے لوگ ان کو چاہیے، نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، بسا اوقات عالم ہیں، بہت اچھے خطیب ہیں، اور بڑی باقی آپ ان کے معاملات دیکھیں، عبادت دیکھیں، ہر چیز بہت اچھی ہے، لیکن ہر وقت نہ ان کو جی حضوری کرنے والے، واہ واہ کرنے والے، ان کو بانس پہ چڑھانے والے لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں، ان کو لگتا ہے ہم سے بڑا علامہ پھر کوئی نہیں، اور نتیجہ یہ ہے شیطان ان کو اس رستے سے گمراہ کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو محدث العصر اور سب سے بڑا انقلابی اور مجدد العصر سمجھتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے ایسی گمراہی کے اندر پڑتے ہیں کہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ اپنے پیچھے چلنے والے بہت سارے اور لوگوں کو بھی جو ہے نا لے ڈوبتے، اور ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے ارد گرد جو ہے وہ بھری پڑی۔ تو ہر کسی کی علیحدہ قسم کی ایک جو ہے نا آزمائش ہوتی، اس لیے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، دین کے اوپر پورا اس کو تسلیم کرنے کے بعد اس بات سے ڈرو کہ تم شیطان کے رستوں کی پیروی کرنا شروع کر دو۔ مجھے اور آپ کو بیٹھ کر اپنی زندگی میں محاسبہ کرنا، یہ جو محاسبہ ہے نا یہ بہت اہم چیز، اور یہ محاسبہ زندگی میں نا مختلف لیولز پر ہونا چاہیے۔ ہر انسان کے لیے رات سونے سے قبل ایک چھوٹا سا ٹائم ہونا چاہیے جس پہ وہ پورے دن پہ نظر ڈالے کہ آج کا دن کیا کیا، پھر آپ کا ایک ماہانہ محاسبہ ہونا چاہیے، اور اس محاسبے میں پچھلا جو کیا ہے اس کے اوپر نظر، اور آئندہ آنے والا جو ہے اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اس کی پلاننگ ہونی چاہیے۔ پھر آپ کا سالانہ ایک محاسبہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے سب سے بہترین وقت جو ہے رمضان کا، اور اس کا بھی وہ بھی آخری عشرہ، اگر اعتکاف بیٹھنے کا موقع مل جائے یہ بہت شاندار موقع ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے پورے سال کی کارکردگی اپنے پچھلے سال پر نظر ڈالے اور اگلے سال کی پلاننگ کرے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اس طرح جب بندہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے معاملات پر نظر ڈالنا شروع کرتا ہے نا تو اس کو سمجھ آنی شروع ہوتی ہے کہ میں کہاں پھنستا جا رہا ہوں، کن معاملات میں مجھے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، کن معاملات کی باوجود چاہنے کہ میں نہیں ٹھیک کر پا رہا، میں نے کل بھی یہ سوچا تھا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، جب میں نے آج بھی یہ سوچا ہے، اور میں نے پرسوں بھی یہ سوچا تھا، اور مسلسل پچھلے پورا ہفتہ ہو گیا مجھے ایک بات سوچتے ہوئے کہ یہ کام میں نے چھوڑنا اور میں نہیں چھوڑ پا رہا، تو میں کیسے اس کو چھوڑوں گا، اس کی فکر لاحق ہوگی، پھر اللہ سے مانگے گا، پھر توجہ کرے گا۔ لیکن اگر محاسبہ ہی نہیں، سب ٹھیک ہی چل رہا ہے، اگر میں نے یہ فکر ہی نہیں کرنی کہ مجھے کچھ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، پھر تو میں ایک علیحدہ قسم کے تکبر میں مبتلا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور یہ بہت خطرناک ہے۔ اگر مجھے بھی یہ لگتا ہے اور آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ محاسبے کی ضرورت نہیں، اور ہم نہیں کر رہے محاسبہ اپنا، روزانہ کی بنیاد پہ نہیں کر رہے، ہفتہ وار نہیں کر رہے، ماہانہ نہیں کر رہے، سالانہ نہیں کر رہے، تو پھر کیا مطلب ہے؟ پھر تو یہی بات ہے کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں، پھر تو میں مسٹر پرفیکٹ ہوں۔ اور یہ جو ہے نا یہ شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہے کہ میں بالکل ٹھیک، انا خیر من، میں تو فلاں سے بہتر ہوں، میں تو فلاں سے بہتر ہوں، اور نتیجہ یہ ہم نے اپنے لیے نا یہ گھڑ کے رکھی ہوتی ہیں، چلو یار میں 3 تو پڑھتا ہوں نا، وہ تو بالکل نہیں پڑھتا، جو 5 پڑھتا ہے وہ تو اللہ پہ احسان کرتا ہے، وہ تو اللہ پر احسان کر رہا ہے کہ جی 5 پوری نمازیں میں نے پڑھ لی پوری، آج کے دن تو کمال ہو گیا نا۔
تو بھائی محاسبہ بڑا ضروری. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. وہ تمہارا بڑا کھلا دشمن، عام دشمن نہیں، اللہ نے بتایا وہ کھلا دشمن، اور وہ کھلی دشمنی کر رہا ہے، وہ کوئی ڈھکی چھپی دشمنی نہیں کر رہا. اچھا آپ کہیں جی شیطان تو مجھے نظر نہیں آتا، اللہ کہتا ہے وہ کھلا دشمن ہے. کیسے کھلی دشمنی کر رہا ہے؟ اللہ نے اس کی دشمنی کی جو علامتیں اور اس کی باتیں ہم تک نقل کی ہیں، کیا دنیا میں ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ وہ اللہ کے رستے سے بہکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے کیا کیا محنت اور کیا کیا ٹولز استعمال کر رہا ہے؟ کیا ہمارے اوپر وہ آ کے ایسے مسلط نہیں ہو چکی چیز؟ تو وہ کھلا دشمن ہے یا نہیں؟ ہر وقت آئے روز ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ واقعتاً اس کی کھلی دشمنی. لیکن پرابلم کیا ہے؟ اگر آپ یہ ساری باتیں ان کا ذکر کریں تو ایک طرف سے نا اسی کی زبان بولنے والا ایک بندہ بڑا پڑھا لکھا دانشور سو کالڈ ڈگریوں والا آپ کو کہے گا یار ایک تو نا یہ آپ جو مولوی قسم کے لوگ ہیں نا یہ ہر وقت نا کانسپریسی تھیوری میں پڑے رہے. کانسپریسیاں بڑی ہیں، کسی کو کیا پڑی ہے ہمارے خلاف سازش کرنے، کسی کو کیا پڑی ہے سازش کرنے کی، اور یہ تو اور وہ فلاں فلاں اور وہ لمبی چوڑی باتیں کریں. اور بھائی کسی کو کیا پڑی آپ کے خلاف سازش کرنے کی؟ اللہ نے بتایا کیا پڑی. شیطان جو ہے وہ کس لیے آپ کے پیچھے پڑا ہے یہ پورا واقعہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. اس کی ازلی اور ابدی دشمنی ہمارے باپ دادے سے لے کر آنے والے جو لوگ ابھی دنیا میں نہیں آئے ان کے لیے بھی وہ دل میں جو حقد اور جو دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ نے واضح کیے ہے. عدو مبین، کسی جگہ اللہ نے فرمایا عدو مضل مبین فاتخذوہ عدوا. اللہ نے ساتھ اس بات کا بھی حکم دیا ہے وہ نہ صرف تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کے ساتھ دشمنوں والا سلوک کرو. ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو دوستی والا سلوک ہی کریں، ہم اس کو سمجھا بجھا لیں گے. ہمارے اندر سے آواز یہ آتی ہے ہم اپنی شیطان کو سمجھا بجھا لیں، ہم اس کو رائے راست پہ لے آئیں گے. ایسا نہیں ہوگا، وہ رائے راست پہ آنے والا نہیں ہے، وہ آپ کو گمراہ کرے. آپ نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ دشمنی والا سلوک کر کے بچانا. اور اس دشمنی والے سلوک کا کیا طریقہ کار؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ایسا کر کے دکھایا. اللہ کے رسول کی تربیت تھی ان کو. اور دشمنی والا سلوک کا تعلق انسان کی صبح اٹھنے سے لے کر رات واپس سونے تک چلتا رہتا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جو بندہ صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، سب سے پہلے تو جو اٹھتا ہے اور اٹھ کر دعا پڑھتا ہے اور اس کے بعد وضو کرتا ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے، شیطان نے جو رات کو اس کی ادھر 3 گریں لگائی ہوتی ہیں ایک ایک کر کے کھل جاتی. اور جو بندہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے پہلی کامیابی اس کی شیطان کے خلاف ہو جاتی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ پورا دن اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے. اور جو سویا رہتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، یورین پاس کرتا ہے. اور یہ کوئی کم یعنی غلاظت والی بات ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے ٹھیک ہے. اب شیطان جس کے اوپر اتنا حاوی ہوا ہے کہ اس کے کانوں کے اندر جو کچھ مرضی گندگی چھوڑ کر جا رہا ہے، اور یہ پورا دن ایک کسل مندی اور طبیعت کی آوازاری، اور پھر اپنے نفس کے ہاتھوں غلام بن کے شیطان کی جس طرح ہم نے بیل کو نتھ ڈالی ہوتی ہے نا، اور وہ جدھر چھوٹا بچہ بھی اس کی رسی لے کے چل پڑتا ہے اور وہ بھی چل پڑتا ہے کہ اتنا بڑا جسم ہونے کے باوجود وہ اس کے آگے بے بس ہوتا ہے. بالکل اسی طرح انسان اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود انسان کے شیطان کے ہاتھ میں اس کی ڈوری ہوتی ہے اور اس کو نتھ ڈلی ہوتی ہے اور وہ جہاں اس کو موڑ رہا ہوتا ہے وہ جو ہے نا جا رہا ہوتا ہے. اور نتیجہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی سب کچھ ہے لیکن ہمارے اندر سکون نہیں، ہمارے ریلیشن شپس میں سکون نہیں، ہمارے اطمینان نہیں، ہماری زندگی عجیب بے مقصد سی ہے. اور نتیجہ کیا ہے؟ وہ کرتے کرتے انسان کو اس لیول پر بھی لے جاتا ہے جہاں وہ حرام چیزوں کے اندر سکون تلاش کرتا ہے، جہاں وہ حرام ریلیشن شپس میں سکون تلاش کرتا ہے، اور سب طرف سے مایوس ہونے کے بعد آخر کار اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ مر جائے اور وہ خودکشی کر، سٹریس کی یہ حالت پہنچ جائے کہ وہ مر جائے. اور اگر یقین نہیں آتا تو دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کے اعداد و شمار اٹھا کر دیکھیں، اسٹیٹسٹکس اٹھا کر دیکھیں. بظاہر دنیا میں جو غریب اور کمزور قسم کے جو معاشرے ہیں وہاں پر خودکشیاں نہیں ہیں، اور وہ معاشرے جو ترقی یافتہ ہیں جہاں بہت سارا کچھ ہے وہاں سب سے زیادہ ریٹ ہے خودکشیوں. کیوں ہے؟ جہاں اللہ نہیں ہے نا وہاں جو بے سکونی اور بے اطمینانی ہے اس کو کوئی اور چیز کور نہیں کر سکتی. اس لیے فرمایا اس کے راستے پر نہ چلو. اس آیت پر نا بہت تفصیل کے ساتھ ایمفیسائز کر کے
آپ کے سامنے بات کرنے کا مقصد یہ ہے، شیطان بار بار مختلف زاویوں سے، مختلف طریقوں سے ایسا آپ کے اور میرے گرد ماحول بنا دیتا ہے جس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ زندگی گزارنے کا یہی طریقہ ہے جو ہمیں دنیا بتا رہی، اور اگر میں نے یہ نہ کیا نا تو میں پیچھے رہ گیا، میں نے یہ نہ کیا نا تو میں ناکام ہو گیا، میں نے یہ نہ کیا نا تو میں ناکام ہو گیا۔ اور خاص طور پہ جو زیادہ تر لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں نا، جو ینگسٹرز ہو، ان کے لیے اس دنیا نے بہت ساری چیزیں جو ہے نا ایک معیار کے طور پر سامنے رکھنی کہ جی یہ بھی اچیو کرنا ہے، یہ بھی اچیو کرنا ہے، یہ بھی اچیو کرنا ہے، ایسا بھی کرنا ہے، ایسا بھی کرنا ہے، ایسا بھی کرنا ہے، اور اس سب میں سارا کچھ شامل ہے سوائے اللہ کی، سارا کچھ شامل ہے سوائے اللہ کی۔ جب آپ اس دوڑ کا حصہ بنتے ہیں، وہ آپ کو اتنا بزی کر دیتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی فکر اور اللہ کی یاد نہیں رہتی، باقی سب چیزوں کی فکر رہتی۔ اس لیے اس سے باہر نکلو، اس سے باہر نکلو۔ سب سے پہلا فیصلہ اور پہلی بات جو ہمیں سوچنی ہے وہ یہ ہے، جس دوڑ کے اندر یہ ساری دنیا شامل ہے، کیا یہ واقعتاً ہماری دوڑ ہے بھی ہے یا نہیں؟ یہ سوال کبھی اپنے آپ سے پوچھیے گا۔ کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، چھوڑ دیں، خیر کچھ نہیں۔ یہ جو دوڑ لگی ہوئی ہے، یہ واقعتاً ہماری دوڑ ہے بھی یا نہیں؟ اچھا، اگر میں اس دوڑ کا حصہ بن جاؤں گا اور الٹیمیٹلی میں یہ کولو کا بیل بن کے اور اتنی تگ و دو کر کے دنیا جہان کی جھک مار کے یہ سب کچھ حاصل کر لوں گا، پھر کیا ہوگا؟ اور جن کے پاس اس سے بہتر تھا وہ جب اس دنیا سے گئے تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اور میں بار بار یہ بات اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے تو اس سے بڑی عبرت آتی۔ لاہور جب شاہی قلعہ جائیں نا، تو جس زمانے میں وہاں پر مغل بادشاہ رہتے تھے اور ان کے ملازمین ہوتے تھے، ان کے غلام ہوتے تھے، ان کے ہاتھیوں کے لیے بھی گزرگاہوں کے لیے اسپیشل سیڑھیاں بنائی گئی تھیں، اور وہ راجا اور رانی اور وہ مہاراجے وہ ہاتھی کے اوپر بیٹھ کر اس سیڑھی سے اوپر جاتے تھے تو دریچے بنے ہوئے تھے جہاں سے ان کے اوپر گلاب کی پتیاں پھینکی جاتی تھیں، اور اوپر جا کر ان کی جو خواب گاہیں ہیں، جو ان کے بیڈ رومز ہیں، ان کی ایک جانب جو ہے نا کھڑکی ایک بڑی لمبی چوڑی کھلتی تھی جو راوی کا دریا بہتا تھا اس جانب کو، وہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی تھی، اور وہ ہوا اندر داخل ہوتی تھی تو ظاہر بات ہے اے سیز کا زمانہ تو نہیں تھا، تو ایسے نا ایک دیوار تھی جس کے اوپر پانی بہتا تھا، تو وہ ہوا آ کر اس پانی والی دیوار پر ٹکراتی تھی، وہ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے مزید ٹھنڈی ہو کر کمرے میں آتی تھی، تو ٹیمپریچر جو ہے نا وہ بڑا باہر اور اندر کا فرق پڑ جاتا تھا، اور وہ اپنے لیے اس ساری چیز کو دنیا کی سب سے بڑی کامیابی سمجھتے تھے۔ ان کے اس ہاتھی سے بہت اچھی سواری اللہ نے آج اس بندے کو دی ہوئی ہے جس کے پاس موٹر سائیکل، ان کے ہاتھی کی کیا بکت رہ گئی؟ جس ہاتھی کو دیکھ کر اس زمانے میں بہت لوگ آہیں بھرتے ہوں اور سوچتے ہوں گے یار اس کے پاس بڑی سواری، اس کی کیا اوقات رہ گئی؟ جس خوابگاہ کے اندر اتنا انتظام تھا، وہ سارا انتظام ہونے کے باوجود آج ہماری اس ایک اے سی کا مقابلہ نہیں کرتا۔ کیا اوقات رہ گئی اس کے ساری کوشش اور کاوش کی؟ اور اس پورے شاہی قلعے کی اور اس کی تمام تر چیزوں کی موجودہ دور میں قیمت پتہ کیا ہے؟ وقت کیا ہے؟ 20 روپے کا تماشا، جو آپ بار 20 روپے کا ٹکٹ خریدتے ہیں اب شاید 50 روپے کا ہو گیا، وہ 50 روپے اوقات رہ گئی۔ دنیا آتی ہے دیکھتی ہے، اچھا یہ کرتے تھے، اور اگر آپ اوپر گئے ہیں جہاں اس کا جو شیش محل ہے، تو وہ ملکہ نے اس سے کہا تھا میرا دل کرتا ہے کہ تم میرے لیے ایسی چیز تیار کرو جس پر جب میں چلوں نا تو مجھے ایسے فیل ہو کہ میں بادلوں پہ چل رہی ہوں، میں بادلوں پہ چل رہی ہوں۔ اس نے پورے اس وقت کے جتنے آرکیٹیکٹ تھے ان سب کو جمع کر کے ہر طرح سے کر آ کے ایک ایسا وہ سلسلہ بنایا، وہ جو اوپر ایک اسپیشل جگہ ہے جس میں بیچ میں ایسے فوارے ہیں، اور رات کو جب قندیلیں جلتی تھیں تو شیشے اس طرح سے لگائے گئے ہیں کہ وہ پورا منظر ایسے لگتا تھا کہ بندہ جو ہے ہواؤں میں اڑ رہا ہے، اور آج آپ 60,000 روپے کا ٹکٹ لے کے جو ہے نا ہوا میں اڑ سکتے ہیں، بادلوں کے اندر سے جا سکتے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ خواہش جو وہ دنیا میں لے کر پوری ملکہ جو ہے وہ مر گئی، ممتاز ہی تھی غالباً، اور وہ جو ہے نا آج ہر کسی کے دسترس میں ہے۔ تو کیا اوقات ہے چیزوں کی؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میرے بھائی
یہ فیصلہ کر لو کہ ہمیں اللہ نے یہ زندگی اس دوڑ کا حصہ بننے کے لیے نہیں دی. ہاں اس میں اس زندگی میں جو جائز محنت کرنی ہے اپنے گھر والوں کے لیے، جو حلال کمانا ہے اور باقی چیزیں، وہ دین کا حصہ ہی ہیں، وہ دین سے باہر نہیں، لیکن وہ حدود قیود کے ساتھ. اور ان حدود قیود میں سب سے اہم بات ادخلوا فی السلم کافہ، پورا مسلمان بننا ہے، ہر زاویے میں مسلمان بننا ہے، ہر ڈائمنشن میں مسلمان بننا ہے، اور شیطان کے رستے پہ نہیں چلنا. پتہ چل جائے یہ شیطان کا رستہ، وہاں سے کوسوں دور ہو جانا ہے. جب یہ فیصلہ کر لیں گے پھر اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ رب العزت کی رحمتیں شامل حال ہو جائیں گی، پھر دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. یہ جو سوال بار بار آتا ہے نا، ہم سوچتے تو ایسا ہیں لیکن کرنا بڑا مشکل ہے، ہمارے لیے کرنا بڑا مشکل ہے. اگلی آیات میں نا در حقیقت ان کی طرف ذکر ہے، اس پر انشاءاللہ بات کریں کیونکہ آج تو وقت بہت زیادہ ہوگی. کہ اللہ نے فرمایا تم سمجھتے ہو مشکل ہے، ابھی تو تم پر وہ وقت نہیں آیا جو تم سے پہلے لوگوں پر آیا تھا. وَزُلْزِلُوا مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، ان کو تنگ دستی نے بھی گھیرا، تکلیف بھی پہنچی، سخت جھنجھوڑ دیے گئے، یہاں تک کہ رسول بھی کہنے لگ گئے اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی کہہ گئے متى نصر اللہ، اللہ کی نصرت کب آنی. خباب بن ارث رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا یہ بات کہ اللہ کے رسول اتنی سختی ہو گئی ہم پر، فاقے بھی آ گئے، مشرکین مکہ ہر وقت ذلیل بھی کر رہے ہیں، مار بھی رہے ہیں، حالات برے ہو گئے، آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے. اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی سے تم اس حال پہ پہنچ گئے. تم سے پہلے لوگ تو ایسے تھے، ان میں سے کسی کے سر پر آرا رکھ کر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور کسی کو لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ اس کے جسم کی بوٹیاں ایسے زندہ نوچ کر اتار دی جاتی تھیں. پھر بھی یہ ظلم بھی ایمان سے ہلا دینے والے نہیں تھے، اس کا ایمان نہیں ضائع ہوتا تھا، وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے تھے. تم ابھی سے کہتے ہو کہ اللہ کی نصرت کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی نصرت قریب ہے، لیکن اس کے کچھ امتحان ہیں، کچھ چیزوں سے تو گزرنا پڑے گا، کچھ ثابت تو کرنا پڑے گا اللہ رب العزت کو کہ یا اللہ ہمارا زبانی دعویٰ نہیں ہے. اگر آسان ہی ہو جائے سارا کچھ پھر تو ساری دنیا کو مسلمان ہونے میں کیا برا. اگر دین کی وجہ سے سارے پھول ہی آپ کے اوپر برسنے ہیں اور ہٹو بچوں کی آوازیں آنی ہیں اور زندہ باد کے نعرے لگنے ہیں تو پھر دین پر عمل کرنا کون سا مشکل ہے. دین پر عمل کرنے کے لیے نفس بھی مارنا پڑتا ہے، خواہش بھی مارنی پڑتی ہے، مشکلیں جھیلنی پڑتی ہیں، سخت ڈیسیژن کرنے پڑتے ہیں، اپنے لیے ایک لکیر کھینچنی پڑتی ہے، بہت ساری دوستیاں، تعلق اور محبتیں چھوڑنی پڑتی ہیں. پھر جا کر اللہ رب العزت کی جو محبت ہے، پھر اللہ کے دین کی جو محبت ہے، پھر اہل ایمان کی محبت یہاں دل کے اندر گھر کرتی ہے، پھر وہ مقام ملتا ہے جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. ایمان کا تو ذائقہ وہ بندہ چکھنا شروع ہوتا ہے جو اللہ کو رب مان کر راضی ہے، اللہ کے دین کو دین مان کر راضی ہے، اللہ کے نبی کو اللہ کا نبی اور رسول مان کر راضی. یعنی راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پھر وہ اللہ سے سوا کسی اور کے رب کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں جاتی، دین کو چھوڑ کر کسی اور دستور کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں جاتی، رغبت ہی نہیں ہوتی. اللہ کے نبی کو آئیڈیالائز کرنے کے بعد اس کے لیے کوئی اور بات باقی نہیں رہ جاتی، کسی اور کی چکا چوند اس کو جو ہے نا وہ مروب نہیں کرتی. ہم نے کبار علماء کو دیکھا ہے الحمدللہ، جو ہے نا قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. بڑے بڑے دنیا دار لوگ سو کالڈ اس وقت کے کرتے دھرتے بھی ان کے سامنے آ کر بیٹھے اور ہم نے دیکھا وہ ذرا برابر ان سے مروب نہیں ہوئے، ایک لمحے کے لیے کوئی روب ان کے اوپر طاری نہیں تھا، اور اللہ والے اپنی جگہ پر تھے. کیوں؟ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہنما بنا لیا، سراجا منیرا، اللہ نے ان کو روشن چراغ کہا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ایسے روشن آئیڈیل شخصیت اور قائد کے بعد انسان کو کوئی چھوٹے چھوٹے یہ دیے کوئی فائدہ دے سکتے ہیں؟ جہاں ایک بڑی جو ہے نا وہ لائٹس لگی ہوئی ہوں اور پورا جو ہے نا روشنی اس کی وجہ سے ہوئی بھی ہو، وہاں ایک چھوٹی سی ٹارچ کیا اہمیت رکھتی؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی آئیڈیل شخصیت بطور نمونہ اور قائد کے موجود ہو، وہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے ادھر ادھر کی قائدوں اور لیڈروں کے پیچھے جو ہے وہ لگ کر اپنا دین بیچتا پھرے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے مضبوط رہیں. اس دوڑ کا ہم حصہ نہیں، یہ فیصلہ کریں اس دوڑ کا ہم حصہ نہیں، یہ ہماری دوڑ ہے نہیں، ہماری دوڑ کچھ اور ہے، ہمارے لیے اللہ کی راہ متعین کردہ راہیں کچھ اور ہے.
اگلی آیات میں اس کے حوالے سے کچھ تفصیلی بات بھی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔